وجاہت اپنے کمرے میں لیٹا آج کے دن کے بارے میں سوچ رہا تھا اور گھوم پھر کے اس کی سوچ کا مرکز ہانیہ ہی ہوئی۔ میں بھلا کہ اس لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں، مجھے کیا اس سے لگے، میں بھلا میری بلا سے وہ کھانا کھائی یا بھوکی رہے۔ وجاہت کو ہانیہ کا بھوکی رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے اسے اتنی باتیں سنائی اور اب اسی کے لیے پریشان بھی ہو رہا تھا، مگر یہ مان نہیں رہا تھا۔ اگر وہ بیمار پڑ گئی تو میری بیٹی کا خیال کون رکھے گا؟ وجاہت نے اپنی سوچوں کو ایک نیا رخ دیا۔ وجاہت نے کچھ سوچ کے اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ وہ اب ہانیہ پر نظر رکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر رہ بھی نہیں پا رہا تھا یہ جاننے کے لیے کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے ویڈیو آن کی دیکھا ہانیہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہے۔ وجاہت نے بھی بیک گراؤنڈ سے ٹک لگا کر اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر ہی رکھی۔ ہانیہ تھوڑی دیر بعد پانی پی رہی تھی، شاید اسے اب بھوک لگ رہی ہوگی۔ وجاہت کو ایسا لگا، مگر اسے یوں تھوڑی دیر بعد پانی پیتا دیکھ کر وجاہت جھنجھلانے لگا۔ بیوقوف لڑکی، جب بھوک لگتی ہے تو پانی نہیں پیتے، اتنا کھانا کھاتے ہیں۔ وجاہت چڑ کر ہانیہ سے مخاطب تھا، جو اسے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ پھر غصے میں وجاہت نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اپنی لمٹ میں رہو۔ جیسے ہی وجاہت نے لیٹ کر آنکھیں بند کی، اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے، میں نے یہ ہانیہ سے کہا، مگر یہ نہیں کہا کہ لمٹ کس بارے میں، اس آدھی ادھوری بات کے وہ کئی معنی نکال سکتی ہے۔ یہ سوچ کے وجاہت ایک بار پھر اٹھ کے بیٹھ گیا اور اب اس کا رخ ہانیہ اور حور کے کمرے کی طرف تھا۔ ہانیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رات میں کتاب پڑھا کرتی تھی، کیونکہ حور تھوڑی دیر بعد جاگتی تھی۔ ہانیہ اگر کچی نیند سے اٹھے تو اس کا سر بہت دکھتا تھا، اس لیے اس نے راتوں کو سونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہانیہ کی طبیعت دیکھ کے عالیہ بیگم نے فجر کے بعد حور کو اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا تاکہ ہانیہ 5 سے 6 گھنٹے سو سکے۔ ابھی بھی وہ کتاب پڑھ رہی تھی، مگر بھوک کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ کچن میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ دن بھر میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر وجاہت کی باتوں سے اس نے غصے میں کچھ نہیں کھایا اور اب رات کاٹنی اسے بہت مشکل لگ رہی تھی۔ سو بار بار پانی پی رہی تھی کہ شاید پانی پینے سے بھوک کی شدت تھوڑی کم ہو سکے، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ اتنے میں ہی کسی نے دروازہ ناک کیا۔ ہانیہ نے پہلے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہانیہ نے دروازہ کھولا تو دروازے پر وجاہت کو کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ وجاہت کا رخ ہانیہ کے کمرے کی طرف تھا، مگر وہ جاتے جاتے رک گیا۔ میں وہاں جا کر کیا کہوں گا؟ وجاہت نے کچھ پل سوچا، پھر اپنا رخ کچن کی طرف کیا۔ کچن میں جا کر کھانا مائکرو ویو میں گرم کیا اور چل دیا۔ ہانیہ کے کمرے کی طرف دروازہ ہلکے سے ناک کیا، کیونکہ حور سو رہی تھی۔ جیسے ہی ہانیہ نے دروازہ کھولا، وجاہت کو اس وقت وہاں دیکھ حیران زدہ ہو گئی۔ وجاہت کو اسے یوں حیرت زدہ دیکھ تھوڑی جھجک محسوس ہوئی۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے حور کے حوالے سے، وجاہت نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ وہ حور کو جگانا نہیں چاہتا تھا۔ ہانیہ نے وجاہت کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھی۔ ہاں، وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو سوچا کچھ کھاتے ہوئے ہی حور کے بارے میں بات کروں۔ ہانیہ نے وجاہت کو عجیب نظروں سے دیکھا، کیونکہ وجاہت بہت سوچ کے بول رہا تھا اور وجاہت کو بھی ہانیہ کا بولنا برا لگا۔ اب راستہ دو گی؟ یہ میری بیٹی کا کمرہ بھی ہے، وجاہت نے دھیمی آواز سے کہا۔ ہانیہ نے فوراً ہی وجاہت کو راستہ دیا۔ وجاہت کمرے میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور کھانا ٹیبل پر رکھا۔ وہ میری ایک عادت ہے۔ ہانیہ بیڈ پر بالکل وجاہت کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیسی عادت؟ ہانیہ نے وجاہت کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتا، وجاہت نے بے تکا سا بہانہ بنایا۔ تو اس وقت آپ کے ساتھ کون کھانا کھائے گا؟ ہانیہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا اور وجاہت کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ تم آ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ، پھر مجھے حور کے بارے میں کافی بات کرنی ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ہانیہ نے تھوڑے نروٹھے پن سے کہا۔ بیوقوف لڑکی، بھوک لگی ہے، مگر اکڑ ہے کہ کام ہی نہیں ہو رہی، وجاہت نے ہانیہ کو گھور کے دل میں کہا۔ بھوک ہو یا نہیں، یہاں آ کر بیٹھو، اب کی بار وجاہت نے غصے سے کہا۔ ہانیہ احسان کرنے کے سے انداز میں وجاہت کے پاس بیٹھ گئی۔ وجاہت نے تو کم ہی کھایا، البتہ ہانیہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، صبح سے بھوکی جو تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وجاہت نے حور کے بارے میں ہانیہ سے سوالات کیے تو ہانیہ نے اسے حور کے بارے میں بتانا شروع کیا، اس کی ضروریات، اس کے پسند، اس کی دن بھر کی مصروفیات اور بہت کچھ۔ وجاہت خاموشی سے سن بھی رہا تھا اور حیرت زدہ بھی تھا
کہ ہانیہ اتنا سب کچھ کیسے مینیج کر لیتی ہے۔ ابھی ہانیہ اسے اور بھی بہت کچھ بتاتی، اتنے میں حور کے رونے کی آواز آئی تو ہانیہ اور وجاہت دونوں ہی حور کی طرف بڑھے۔ ہانیہ نے اسے گود میں لیا اور کندھے سے لگا لیا۔ وجاہت بھی حور کی پیٹھ اپنے ہاتھ سے تپک رہا تھا۔ حور مسلسل رو رہی تھی اور ہانیہ اور وجاہت دونوں ہی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وجاہت اور ہانیہ کو احساس ہی نہ ہوا کہ وجاہت نے حور کو چپ کروانے کے لیے ایک ہاتھ سے اسے تھپک رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ ہانیہ کو اپنے بازو میں تھاما ہوا تھا۔ جب وجاہت کے کلون کی خوشبو ہانیہ کو محسوس ہوئی تو وہ ایک دم ہی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ چونکہ وجاہت کی گرفت بہت ڈھیلی تھی، اس لیے ہانیہ آسانی سے اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ وجاہت کو جیسے ہی احساس ہوا وہ خود بھی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہانیہ نے حور کو گود میں لیے ہی اس کا فیڈر ریڈی کیا۔ پھر حور جیسے ہی تھوڑی خاموش ہوئی، ہانیہ نے اسے لٹا کر اس سے فیڈر پلانے لگی۔ فیڈر پورا ختم بھی نہ ہوا تھا کہ حور دوبارہ سو چکی تھی۔ یہ رات میں کتنی بار ایسے جاگتی ہے؟ حور کے سو جانے کے بعد وجاہت نے ہانیہ سے سوال کیا، یہی کوئی 3 سے 4 بار، کبھی کبھی ہر گھنٹے بعد۔ اسی لیے میں رات کو سوتی ہی نہیں کہ کبھی حور اٹھ گئی اور میں سوتی رہی تو اسے سنبھالے گا کون؟ ٹھیک ہے، تم کو کب کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بتاؤ، تم کل چلی جاؤ گی تو میں اسے خود سنبھال لوں گا۔ وجاہت نے صوفے سے ٹیک لگا کے آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وجاہت کو اب نیند آ رہی تھی، رات کے 4 بجنے والے تھے۔ ہانیہ کا یہ معمول تھا تو وہ بآسانی جاگ رہی تھی۔ ہانیہ نے روح موڑ کے نظریں حور کی طرف کر کے وجاہت کو اس کی ہر چیز کے بارے میں بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کو اندازہ ہوا کہ وجاہت کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب ہانیہ نے وجاہت کو دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ ہانیہ نے وجاہت کو جگانے کی ناکام سی کوشش کی، اسے آواز دے کر، مگر وجاہت ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ وجاہت کو جگانا تو تھا، مگر کیونکہ فجر کے وقت عالیہ بیگم حور کو لینے آتی تھی، اگر مما آ گئی تو کیا سوچیں گی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ اسی سوچ میں تھی۔ وجاہت اسے بیوقوف لڑکی ٹھیک کہتا تھا، بھلا عالیہ بیگم وجاہت کو وہاں دیکھ کچھ کیوں سوچتی؟ وہ ہانیہ کا شوہر تھا اور حور کا باپ، وہ وہاں آ سکتا تھا۔ ہانیہ نے کھانے کی ٹرے سائڈ پہ کر کے ٹیبل پر ہی بیٹھی اور یہ سوچنے لگی کہ اسے جگائے کیسے۔ سوتے ہوئے وجاہت کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت ہانیہ کو محسوس ہوئی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وجاہت کو دیکھتے ہوئے کب اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دل نے ایک عجیب خواہش کی یہ وجاہت کا چہرہ چھو کر دیکھے، مگر ہانیہ نے اپنے دل کو ڈپٹ لیا۔ ممکن تھا کہ ہانیہ کے چھونے پر وجاہت جاگ جائے۔ ہانیہ اسے ایسے ہی تکے جا رہی تھی۔ کسی کی نظر کی تپش خود پر محسوس کر کے وجاہت نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور ہانیہ کو خود کو تکتا ہوا دیکھ وجاہت چونک گیا، جبکہ ایک دم سے وجاہت کو جاگتا دیکھ ہانیہ تھوڑا گھبرا گئی۔ وہ اب سو گئے؟ میں نے آپ کو آواز بھی دی مگر آپ جاگے نہیں، ہانیہ گھبراتے ہوئے بولنے لگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کو جگاؤں کیسے، مگر آپ خود جاگ گئے۔ وجاہت نے ہانیہ کے جواب میں کچھ نہ بولا۔ وہ فجر ہونے والی ہے، مما آتی ہوں گی، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ آپ کو یہاں دیکھ کے مما پتہ نہیں کیا سوچیں۔ کیا کہا تم نے؟ ماما مجھے یہاں دیکھ کر کیا سوچیں گی؟ وجاہت نے ہانیہ کی بے تکی بات سن کے کہا۔ وہ ہانیہ وہ کرتا دیکھ وجاہت نے اپنا چہرہ ہانیہ کے چہرے کے قریب کیا۔ ہمارے بیچ جو رشتہ ہے دنیا کے لیے اسے مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کچھ نہیں سوچے گا۔ ہانیہ کی تو وجاہت کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جبکہ وجاہت اس کے حیران پریشان سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک خواہش وجاہت کے دل نے کی، مگر وہ اس سے ڈبرتا ہانیہ سے دور ہوا اور کمر سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ اسے بس جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اگلے دن ہانیہ سب سے مل کر وجاہت کے ساتھ سعید صاحب کے گھر روانہ ہوئی۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا حور کو چھوڑ کے جانے کا۔ اس نے دادو کو منع بھی کر دیا تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، مگر دادو نے اسے زبردستی بھیجا بغیر کوئی وجہ بتائے۔ وجاہت اور ہانیہ گاڑی میں سوار تھے۔ ہانیہ سیٹ سے ٹیک لگائے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی اور وجاہت گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ دونوں بالکل خاموش تھے، مگر ہانیہ کو رہ رہ کر حور کا خیال آ رہا تھا۔ اگر حور آپ کو تنگ کرے گی تو آپ اسے مجھ سے ملوانے لائیں گے نا؟ ہانیہ نے دھیمی آواز سے کہا۔ میری بیٹی مجھے تنگ کرے گی تو میں اسے خود سنبھال لوں گا، وجاہت نے ایک نظر ہانیہ پر ڈال کر جواب دیا۔
ہانیہ افسردہ سی تھی۔ وجاہت نے یہ بات محسوس کی، میری بیٹی کو تم نے مجھ سے دور کیا، اب تمہیں بھی احساس ہوگا کہ کیسا لگتا ہے جب کوئی اپنا آپ کو اگنور کرے۔ کل حور کو وجاہت کی گود میں روتا اور بار بار ہانیہ کی طرف بڑھتا وجاہت کو بہت برا لگا تھا۔ بس اسی غصے میں اس نے ہانیہ کو اتنی باتیں بھی سنا دی جو کہ اسے بری بھی نہ لگی ہی، بلکہ وجاہت کو تو ایسے لوگ پسند تھے جو دوسروں کو خاموش کروانا جانتے ہوں، اور ایسے لوگ وجاہت سے کم ہی ٹکراتے تھے۔ گاڑی سعید صاحب کے گھر کے باہر رکی۔ ہانیہ گاڑی سے اتری تو ساتھ ہی وجاہت بھی گاڑی سے اتر گیا۔ دادو شان صاحب نے اسے بہت سی ہدایات دے کر بھیجا تھا جس پر اسے اب عمل کرنا تھا۔ ہانیہ نے بیل بجائی تو دروازہ سعید صاحب نے کھولا۔ اپنے بابا کو دیکھ کے ہی ہانیہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ جب بھی اپنے گھر آتی تھی شادی کے بعد اپنے بابا سے مل کر اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی۔ وجاہت نے سعید صاحب کو سلام کیا تو سعید صاحب نے خوش دلی سے وجاہت کے سلام کا جواب دیا اور دونوں کو لیے گھر میں کے اندر آ گئے۔ سبھی کو وجاہت کا آنا بہت اچھا لگا۔ باہر جا پر تھا، اسی لیے اس کی ملاقات وجاہت سے نہ ہو سکی۔ فاطمہ نے اپنے داماد کی خوب خاطرداری کی۔ وجاہت سعید صاحب کی ہر بات کا جواب اچھے سے دے رہا تھا اور ہانیہ اسے چون کر دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ اسی سوچ میں تھی کہ کیا ہو جائے اگر یہ شخص مجھ سے بھی آرام سے بات کر لے۔ ہانیہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وجاہت نے ایک آئی برو اٹھا کے ہانیہ کی طرف دیکھا، جیسے سوال کر رہا ہو کہ دیکھ کیوں رہی ہو۔ وجاہت کی نظروں کا مفہوم سمجھ کے ہانیہ نے اپنی نفی میں سر ہلا کے وہاں سے اٹھ کر ہی چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وجاہت نے سب سے جانے کی اجازت چاہی اور ہانیہ کے ساتھ دروازے تک گیا۔ جب بھی آنا ہو بتا دینا، ڈرائیور آ جائے گا تمہیں لینے۔